گفتگو چل رہی تھی حمزہ کے معنی مجازی پر، اور 8 معنی مجازی حمزہ کے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو معنی حمزہ مجازی ذکر کیے گئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اب گفتگو شروع ہو رہی ہے اس بات میں کہ کبھی کبھی حمزہ فعل بھی واقع ہوا کرتا ہے۔ وعا یعیس، وعا بمعنی وعدہ، وعا یعی بمعنی وعدہ یعیدو، واو یا مفتوحہ کسر لازمہ کے درمیان واقع واو کو گرا دیا اور یا امر کی وجہ سے گرا دیا تو حمزہ بچ جائے گا۔ اے کہنے وعدہ کرو، اور ای الف اور یا کے ساتھ کرے تو مؤنث کا صیغہ بنے ای، نون تاکید ثقیل لے کر اینا، یا نون میں التقاء کے الف یا کو گرا دیا ہو جائے گا اینا۔ اینا ظاہر میں دیکھنے میں حروف مشبہ الفعل لگتا ہے، لیکن یہ امر تاکید کے ساتھ ہے۔ اینا حمزہ ہے نا، وآ یئی، واو حمزہ یہ، واو بھی گر گیا یہ بھی گر گیا، حمزہ رہ گیا۔ کون سی ہے؟ اینا، ہاں یا نون میں التقاء یا کو گرا دیا ہو گیا اینا۔ اور اگر خالی حمزہ ہے تو اس کو پڑھتے وقت ہائے سخت لانا ضروری، کیونکہ ہائے سخت 2 جگہ واجب ہے، ایک حرف ہو تو واجب ہے، یا 2 حرف ہو تو سکون وقف کے وقت واجب ہے لانا ہائے سخت کا۔ پڑھیں گے ای، ای پڑھیں گے۔ تو اس قسم کے معمات آپ کو مشہور جگہوں پر نظر آئیں گے۔ پہلی تو بات یہ ہو، اور اسی پر ایک شعر ذکر کے جس میں اسی قسم کی تعبیر کی گئی ہے، انا ہندون، انا کے بعد ہندون ذکر کی، جبکہ انا کے بعد ہندن آنا چاہیے۔ ہندون آیا تو اس کی وہی توجہ، کیونکہ انا وہ حرف مشبہ فعل نہیں ہے بلکہ وہ اے یا او ہے، اے یا او، اے یا او ای، ہاں تو یہ اے یا او ای وہ ہے کہ اگر مسجد میں 40-50 لڑکے بیٹھ کے اس کی تمرین کریں تو باہر سے آنے والا دیہاتی کہے گا یہ لوگ پاگل ہو گئے، ان کو یہ ہاسپٹل میں داخل کر، ہاں تو یہ وہ حالت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر انا کے بعد ہندو جو ہے یہ منادا ہے، یا ہندو، یوں ہے سمجھا، یعنی وعدہ کرو تم اے ہند، الملیحۃ صفت ہند، صفت اول ہند، تو کوئی کہے ہند تو مبنی پر ضمہ ہے اور ملیحہ جو ہے معرب ہے، معرب مبنی کیسے مطابقت ہو گئی؟ کہتے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ مبنی پر ضمہ ہو اس کے لفظ پر بھی اتباع ہو سکتی ہے، محل پر بھی اتباع ہو، ملیحہ تو اس کے لفظ پر اتباع کرتے ہوئے وہاں پر مبنی پر ضمہ ہے، اس کے لفظ پر اتباع کرتے رفع دیا گیا ہے، اور محل پر اتباع کرتے نصب دیا گیا ہے، کیونکہ ہند کا محل نصب ہے، کیوں؟ کیونکہ یا کا منادہ ہے، وہ منادہ محلن منصوب ہوتا ہے، ادعو و اطلبو کے لیے مفعول واقع ہوا کرتا ہے، اس لیے الحسناء ہند کے محل پر صفت قرار دیا گیا، تابع قرار دیا گیا۔ یہ تو
شعر کا معنی آپ کے سامنے پیش کر دیے. اور اسی مطلب کو ثابت کرنے کے لیے کہ منادہ جو ہے حذف ہوا کرتا ہے، یا یوسفوں کی مثال پیش کی. یا یوسف اعرض عن ھذا، اے یا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف جو ہے اس سے اعراض کرو. یا تقدیر میں رکھ کر یوسف کو منادہ قرار دیا گیا ہے. ایک تو آپ نے حسنہ کو محل ہند پر تابع قرار دیا، اور حسنہ کو دو اور طریقے سے منصوب قرار دیا جا سکتا ہے. نمبر ایک، حسنہ اس کو قطع صفتیت قرار دے ہند سے، اور امدہو کو تقدیر ہے، یعنی میں ماد کرتا ہوں حسنہ کی، قطع صفتیت کرنے سے. اور تیسرا جو معنی حسنہ کی ترکیب میں آئے گا وہ یہ کہ قطع صفتیت تو کرنے کے ساتھ ساتھ حسنہ کو ایک مفعول تقدیری کے لیے صفت قرار دے، یعنی عیدی یا ہندو الخلۃ الحسنہ، یعنی اے خاتون تم وعدہ کرو اے ہند، کس کا؟ الخلۃ الحسنہ، دوستی حسن کا وعدہ کرو. تو خلت یعنی مفعول کو بھی وعدہ کا ذکر کیا گیا. پہلے مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا تھا، یہاں پر مفعول کو بھی ذکر کیا کہ کس چیز کا وعدہ کرو، اس کو بھی ذکر کیا گیا. فرماتے ہیں کہ ازمرت مؤنث کا صیغہ آیا ہے، اگرچہ کہ ازمرت شعر میں من اس کے بعد لکھا گیا ہے. من جو ہے 6 معنی کے لیے آتا ہے: مفرد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، مفرد مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث. یہاں پر ازمرت مفرد مؤنث کے معنی میں ہے. تو من اگرچہ کہ لفظ کے لحاظ سے مذکر ہے لیکن معنی کے لحاظ سے مؤنث ہے، اس لیے جو ہے ازمرت من کی مناسبت سے، چونکہ من کا معنی مؤنث ہے، خاتون مراد ہے، اس لحاظ سے ازمرت مؤنث آیا ہے. آئیے عبارت میں زیادہ بات واضح ہوگی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین. آج صرف میر پڑھ رہے ہیں ہم. وقد تقع الحمزۃ فعلا، اور کبھی کبھی حمزہ فعل واقع ہوتا ہے. وذالک انہم یقولون وآیا بمعنی وعادہ، اور یہ فعل اس وقت ہوتا ہے کہ جب علماء کہتے ہیں وآیا بمعنی وعادہ. وآیا جو وعدہ کے معنی میں آ جائے تو فعل ہے. اور مضارعہ، اور وآیا کا مضارع کیا ہے؟ یا بنتا ہے. یا میں یا پر ضمہ ثقیل تو ہے تو یا ای پڑھیں گے، لیکن جب امر بنائیں گے تو آخر میں یا گر جائے گا، اور آخر اور شروع میں جو ہے وہ ابھی بناتے ہیں خود ہی. اور مضارعہ یا حذف الواو، واو کا حذف کر دیا. کیوں؟ یا مفتوحہ کسر لازمہ کے درمیان واقع ہوا. حذف الواو لوقوعها بین یاء مفتوحۃ و کسرۃ لازمۃ. لازمۃ لکھا نہیں، مراد وہی ہے.
کہ واو واقع ہوا یا مفتوح اور کسر لازمہ کے درمیان. وعدہ یعدو کی طرح کما تقول ہو وقع یقی، اس میں بھی واو اسی طرح، وقع یقی میں واو جو ہے یا مفتوح کسر لازم. ونا یعنی، ونا یعنی میں بھی اسی طرح سے. ولا یلی اس میں بھی اسی طریقے سے. ولا یلی لکھا یا ونا یعنی لکھا؟ ونا یعنی لکھا. ہاں بس ٹھیک ہے. ونا یعنی بھی اسی طریقے سے. والامر منہ وآ یہی سے، وآ یہی سے امر جو آئے گا کیوں آیا؟ کیونکہ حمزہ بچ جاتا، وآ یہی میں حمزہ بچتا ہے اور ہاں سخت ہے کہ جو وقف کے موقع پر حمزہ لے کر آتے ہیں، واجب بھی ہوا کرتا ہے وقف کے موقع. حذف اللام میں کیونکہ لام الفعل جو یا تھا اس کو حذف کر دیا للامر، امر کی وجہ سے. وبالہاء اور ہائے سخت لے کر آ گئے للسکت ساکن پڑھنے کے لیے. فی الوقف، وقف میں ساکن پڑھنے کے لیے ہائے سخت لے کر آتے ہیں. ہائے سخت یعنی جس پر سکوت اختیار کرتے ہیں وہ ولہا. وعلی ذالک اور اس بنیاد پر، اسی کے آخر میں حمزہ خالی بچ جاتا ہے. یتخرج اللغز المشہور، یتخرج ہے نا تعویل کیا جاتا ہے، تعویل کیا جاتا ہے. یتخرج بنے تعویل کیا جاتا ہے. اللغز المشہور معمہ مشہور، معمہ مشہور یعنی ظاہر معمہ کہتے ہیں اس کو کہ جو ظاہر میں کچھ اور ہے لیکن اس کے باطن میں کچھ اور ہوا کرتا ہے. وہو قولہ اور لغز مشہور قول شاعر ہے. ان ہندن، ہندن ہونا چاہیے تھا، ہندون آ گیا یہاں پر ہے کہ نہیں. ہندن اس میں نہ آنا چاہیے لیکن ہندون آ گیا ہے. اس کی توجیہ تو آپ کو بتا دی ہم نے. ملیحت صفت واقع ہند کے لیے جو حمل بر لفظ ہے، یعنی الحسنہ صفت دو میں ہند ہے لیکن حمل بر تابع بر محل ہے، کیونکہ ہند کا محل منصوب مفعول فی مفعول بہی کی بنیاد پر، کہ منادہ کا محل مفعول فی مفعول بہی کی بنیاد پر منصوب ہوا کرتا ہے. ہاں اب اس کا معنی دیکھیں تو پھر جو ہے آگے کا معنی سمجھ میں آئے گا. کہتے ہیں کہ ان وعدہ کرو تم ایک عورت، تحقیق کہ تم وعدہ کرو، یا ہندو اے ہند، الملیحۃ جو بڑی نمکین عورت ہے، اور الحسنہ جو خوبصورت عورت ہے. کون سا وعدہ کرو؟ وَأَيَمَنْ أَزْمَرَتْ لِخِلٍّ وَفَاءَ، فرماتے ہیں اس عورت کا سوا وعدہ کرو کہ جو ازمرت لخل، کہ جو اپنے دل میں چھپائے ہوئے دوستی کے وفا کرنے کو، دوستی کے وفا کرنے کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے ایسا وعدہ کرو. تو شاید مثال تو آپ کو پتہ چلے، فَإِنَّهُ يُقَالُ بس کہا جائے گا کیف رفع اسم ان، یا کیف رفع اسم ان وصفتہ الاولی، کس طرح رفع دیے گئے اسم ان ہند کو اور اس کی صفت اولی جو ملیحہ ہے اس کو رفع کیوں دیا گیا جبکہ منصوب آنا چاہیے تھا. والجواب، جواب کیا؟ ان الحمزۃ فعل امر، ان میں حمزہ جو ہے فعل امر ہے، والنون للتاکید ہے اور نون تاکید ثقیلہ ہے. والاصل ان، دیکھیں اینا تھا اصل میں، حمزہ کے بعد یا مؤنث کے لیے لے کر آ جائے، مؤنث کے اے یا او ای، یہ ای ہے، پھر نون تاکید ثقیل لگے اینا ہے اصل میں. اینا یہ مؤنث کا صیغہ پڑھیں کیونکہ عورت کو خطاب کر رہے ہیں نا. اینا یہ یا اور نون میں التقاء ساکنین ہوتا ہے. بحمزۃ مکسورۃ، حمزہ کسرہ کے ساتھ لائیں گے.
اور یا ان ساکنۃ للمخاطب، اور یا ساکنہ مخاطبہ کے لیے لے کریں گے، مؤنث کے لیے نہیں. ہاں. ونون مشددۃ للتوکید، اور نون مشددہ تاکید کے لیے آیا ہے. ثم حذفت الیاء، پھر یا کو حذف کر دیا گیا، لالتقائها ساکنۃ مع النون المدغمۃ، کیونکہ حمزہ ملاقات کرتا در حالت کہ وہ ساکن ہے نون مدغمہ کے ساتھ، کہ نون مدغمہ کا پہلا نون جو ہے وہ ساکن ہوا، اس کو کہتے ہیں مدغم. اور نون دوم کا نام مدغم فی ہے. مدغم یعنی وہ پہلا والا نون ساکنہ، نون ساکنہ کے ساتھ جو ہے الف حمزہ ملاقات کرتا ہے التقاء ساکنین ہے، اس لیے جو ہے یا کو گرا دیا تو ہو جائے گا انا، کما فی قول ہی، جیسے شاعر کے اس قول میں بھی ہے لا تقرئن، لا تقرئن میں تقرئینا ننا، یہ ہے مؤنث کا صیغہ ہے تقرئینا. تقرئینا جو کیا تضربینا کے وزن پر ہے، اس میں نون دیکھیں بہت غور کیجیے گا، آسان نہیں ہے. تضربینا اس میں نون تاکید ثقیلہ لے کر آ جائے تو 3 نون بن جاتے ہیں، ایک نون اعرابی اور 2 نون بنائی ہے. جو نون تاکید کے نون جو ہے نون بنائی ہے، اور پہلا نون اعرابی ہے جو مضارع کے صیغے میں نون عوض رفع ہے. 3 نون ہیں نا، تو پہلا نون گرائیں گے. کیوں گرائیں گے؟ کیونکہ نون اعرابی اور نون بنائی دونوں میں اجتماع ضدین ہے، اجتماع ضدین ممکن نہیں ہوا کرتے، اس لیے ہمیں جو ہے بنائی نون تاکید لانا، اس لیے اعرابی والے کو گرا دیں تو ہو جائے گا تضربینا. اب 3 نون نہیں، اب 2 نون ہو گئے، نون اعرابی کو گرا دی. پھر بھی یا اور نون میں التقاء ساکنین ہوگا. پہلے ہم نے اجتماع ضدین کی سے نون گرایا، التقاء ساکنین کی سے نہیں گرایا. پھر یا اور نون اول میں التقاء ساکن ہوگا، یا کو گرا دیا ہو جائے گا تضربنا. یہاں پر بھی تقرئنا اسی طریقے سے تقرئینا ننا، یہ 3 نون تھے. نون اول کو گرایا اعرابی ہونے کے اجتماع ضدین کی سے، پھر اس کے بعد یا کو گرایا التقاء ساکنین یا اور نون کے درمیان ہونے کی سے، ہو جائے گا تقرئینا میں یا اور نون میں التقاء ساکنین، یا کو گرایا تقرئنا ہو گیا ہے. تو یہ شاید مثال کس بات کی؟ شاید مثال اسی بات کی ہے کہ کبھی کبھی التقاء ساکنین کی سے یا مؤنث گر جایا کرتا ہے، حالانکہ کہا گیا العلامۃ لا تغیر ولا تحذف، علامت جو ہے نہ تبدیل ہوتی نہ حذف ہوتی، لیکن یہاں پر علامت کو حذف کیا گیا کیونکہ کسرہ اس پر دلالت کرنے کے لیے موجود ہے. ہاں، اس سے پہلے جو موجود ہے کسرہ دلالت کر رہا ہے یا کیا حذف ہونے پر. معنی سنیں، لتقرئن علی السن من ندم، اے عورت تم مجھے مارتی ہو، مجھ پر برساتی ہو، سن تیر، من ندم پشیمانی کے تیر مجھ پر برساتی ہو. اذا تذکرت یوماً بعض اخلاقی، جب بھی تمہیں یاد آتا ہے وہ دن جو میرے بعض اخلاق کو تم یاد کرتی ہو، تو تم میرے اوپر جو ہے پشیمانی کے تیر برساتی ہو. تو یہ جو ہے لتقرئن شاید مثال ہے کہ یا مؤنث حذف ہو گیا ہے، جس طریقے سے ان میں یا مؤنث حذف ہو گیا. وہندو، یہ یا ہندو جو ہے، ان ہندو جو ہے منادا ہے اور یا حرف ندا حذف ہو گیا. مثلو یا یوسف کی، یا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس کام سے اعراض کرو. یعنی جب حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا، باپ کو بتایا کہ انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے. وہ والا خواب جو ہے حضرت یوسف کو باپ نے کہا
حضرت یعقوب نے کہ تم یہ خواب کسی کو بیان نہ کرنا، کیونکہ اس کی تعبیر جو پتہ تھی کہ بھائی لوگ دشمنی کریں گے انہیں، اس لیے جو کسی کو بیان نہیں کرو انہیں. تو یا ہندو منادا ہے، منادا مبنی بر ضمہ ہو گیا. والملیحۃ نعت لہا، اور ملیحہ نعت واقع ہو ہند کے لیے. علی اللفظ، لفظ پر حامل کیا گیا، اس کی بنیاد پر رفع دیا گیا. پہلا مبنی بر ضمہ، دوسرا معرب ہے، مرفوع ہے. قول ہے جیسے شاعر کا یہ قول ہے، یا حکم الوارث عن عبد الملک. یہ حکم منادہ واقع ہو یا کے لیے اور مبنی بر ضمہ. الوارث اس کی صفت جو ہے وہ معرب واقع تو مرفوع ہے جو حمل بر لفظ ہے. اے حکم جو وارث عبد الملک کے. والحسناء منصوب پڑھائی، اما نعت لہا علی الموضع، یا حسنا جو ہے نعت واقع ہند کے لیے کہ محل پر تابع قرار دیا، موضع پر تابع قرار دیا. کہ قول موضع عمرو بن عبد العزیز عنہ، جیسے کہ موضع عمر بن عبد العزیز نے مدح کرنے والے نے، جو عمر بن عبد العزیز کی مدح کر رہا تھا، اس نے یہ کہا. عنہ یعنی عمر بن عبد العزیز کی مدح کرنے والا موضع اس کا قول ہے. یعود الفضل منک علی قریش، پلٹ آیا فضل و برکت آپ کی وجہ سے قریش پر. وتفرج عنها الکرب الشدادا، اور تم نے دور کر دی ہے اے عمر بن عبد العزیز ان قریش سے پریشانی شدید کو. فما کعب بن مامۃ وابن السوداء باجود منک یا عمر الجوادا، پس کعب ابن ماما اور ابن سعودہ بھی تم سے سخی تر نہیں ہیں اے عمر سخاوت والے. ہاں، تو شاید مثال کیا ہے؟ شاید مثال یہ ہے کہ محل پر آپ کو تابع قرار دینا. یہاں شاید مثال یا عمر الجوادہ ہے، عمر مبنی پر ضمہ ہے منادہ کی سے، اور جوادہ منصوب لیے گا. کیوں؟ عمر کے محل پر تابع قرار دیا، اس لیے جوادہ کو منصوب قرار دیا گیا. حسنا بھی اسی طرح سے. یہ تو حسنا کی ایک تعبیر ہوگی کہ محل پر تابع قرار. دوسری تعبیر کیا ہے؟ حسنا کو قطع صفتیت قرار دے تو عمدہ تقدیر میں رکھتے ہو حسنا کو مفعول قرار دیں، مفعول بہی. و اما میں تقدیر عمدہ، حسنا کو مفعول قرار دے عمدہ کو تقدیر میں رکھتے ہوئے. یہ دوسرا طریقہ ترکیب ہوگا. تیسرا طریقہ ترکیب ہے اما نعت لمفعول بہی محذوف، یا حسنا کو مفعول بہی جو محذوف ہے اس کی صفت قرار دیں، اس محذوف کے لیے صفت قرار دیں. واما نعت لمفعول بہی محذوف، یا حسنا کو مفعول بہی جو محذوف ہے اس کے نعت اس کی صفت قرار دیں. ای، یہ اس طرح سے. ایدی وہاں یہی کا معنی یہی ہے، انا کا معنی یہی ہے. ایدی یعنی تم وعدہ کرو، تم عورت وعدہ کرو. یا ہندو یعنی اے ہند تم وعدہ کرو. الخلتا، خلت یعنی دوستی کا. الحسناء جو اچھی دوستی ہے اس کا وعدہ کرو. تو حسنا صفت ہو گیا، کیا خلت کی صفت ہو گیا، جو خلت محذوف ہے. اور یہاں پر جو ہے مفعول بہی میں یہ خوبی ہے کہ قطع صفتیت کے ساتھ محذوف مفعول کے لیے صفت قرار دیا حسنا کو. وعلی الوجہین الاولین، پہلی دو وجہ تھی جس کے اندر جو ہے ہم حسنا کو یا تو محل پر تابع قرار دے رہے تھے یا عمدہ کو تقدیر میں رکھ رہے تھے. ان دونوں میں حسنا وہ قطع صفتیت ہونے کے باوجود یہ نہیں بتایا
کہ کس چیز کا وعدہ کرو. یہاں پر کس چیز کا وعدہ کرو وہ بھی بیان کیا گیا، مفعول کو بھی بیان کیا، وعدے کا مفعول بھی ذکر کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ دوستی، اچھی دوستی، اس کو بھی ذکر کیا. کہتے ہیں وعلی الوجہین الاولین، پہلی دو وجہ جو توبے محل قرار دینا یا امدہو کو تقدیم میں رکھنا. انما امرہا بإیقاء الوعد الوفی، صرف اس میں شاعر نے عورت کو امر کیا کہ تم وعدہ کرو بس خالی، لیکن کس چیز کا وعدہ کرو وہاں ذکر نہیں کیا ان دو میں. بإیقاء الوعد الوفی، کہ تم وفا کرنے والے وعدے کو انجام دو، اس کا امر عورت کو شاعر نے کیا. من غیر ان یعین لہ الموعود، بغیر اس کے کہ اس عورت کے لیے موعود کو معین کرے. موعود یعنی مفعول کو معین کرے، جس چیز کا وعدہ کیا اس کو معین کرے. جو دوستی تھی یہاں پر معین کی، تیسرے میں دوستی کو معین کیا. وقولہ وعی مصدر نوعی منصوب بفعل الامر. کہتے ہیں یہ جو وعیہ جو آیا شعر میں ان والے ان ہندن والی مثال کے اندر، وعیہ جو دوسرے مصرے میں آیا ہے یہ مفعول لہ ہے ان کے لیے، کیونکہ ان جو امر ہے اس کا مفعول ہے وعی من، یعنی تم وعدہ کرو اس عورت کے وعدے کی طرح جو اپنے دل میں وفا کو، دوستی کے وفا کو چھپائے ہوئے ہے. تو یہ جو کیا ہے وعیہ مفعول مطلق، یعنی مصدر نوعی، نوعی یعنی کیا مفعول مطلق نوعی ہے کیونکہ وہ اضافہ ہوا ہے نا اس لیے. منصوب اور منصوبہ کو بفعل الامر، فعل امر انا ہے، انا جو ہے وہ فعل امر ہے. والاصل وعین، وعین تھا اصل، اضافہ ہونے کی سے اضافہ وعدہ نوعی ہو گیا. مثل وعی من، تو یہ مثلا جو تقدیر میں ہے مثل اس عورت کی وعدے کی طرح کہ جو اپنے وعدے دوستی کو دل میں چھپائے ہوئے ہے. ومثلہ، اور مثل کو تقدیر میں دینے والی مثال اس شعر کی مانند فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، یہ جو ہے قرآن کی آیت سورہ قمر کی. کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اخذ کیا، ہم نے اس کو گناہ گاروں کو پکڑا جیسے ایک مقتدر شخص، ایک پہلوان شخص کسی کے بال پکڑ لے ہلنے کی نوبت نہیں آتی ہے، ایسا ہم ان کو ایسا پکڑیں گے. فَأَخَذْنَاهُمْ، بس ہم نے ان کو عذاب دیتے ہوئے ایسا پکڑا کہ اخذ عزیز مقتدر، جو طاقتور مقتدر اور نایاب بہت ہی طاقتور شخص جس طرح پکڑتا ہے اس طرح ہم نے ان گناہ گاروں کو پکڑا. تو کیا ہے مثل اخذ عزیز مقتدر، مثل یہ ہے کہ اخذ سے پہلے موجود ہے جو مفعول مطلق قرار پاتا ہے. وقولہ ازمرت، اور شاعر کے قول میں جو ازمرت آیا بے تا تانیث، تا تانیث کے ساتھ محمول علی من، حمل کریں گے اس معنی پر کہ من جو ہے وہ عورت کے معنی میں ہے. من جو ہے عورت کے معنی میں، اس لیے وہ ازمرت کو تا ساکن کے ساتھ لے کر محمول علی معنی من، معنی من پر حمل کرتے ہوئے. مثل من کانت امک، جیسے کہ من کانت امک، تو جو ہے مؤنث ہے اس لیے کانت بھی تا ساکنہ کے ساتھ آیا ہے. صلی اللہ